السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سالار عبداللہ طائی اور ارسلان جاذب کو غزنی کے سپاہیوں نے انند پال کے اس اعلان سے باخبر کیا تو دونوں امیران لشکر نے ایک ہی بات کہی، تم اپنے کانوں کو بند کر لو اور آنکھیں کھلی رکھو۔ کون سرخرو ہوگا اور کون لعنت زدہ قرار پائے گا، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ہمیں صرف عمل کا حکم دیا گیا ہے، نتائج پر ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ آگے بڑھو اور انند پال کی ہذیان بکنے والی زبان کاٹ کر اس کے دہان سے جدا کر دو۔ وہ نامراد تمہارے سلطان کے سر کی قیمت کیا مقرر کرے گا؟ انشاءاللہ ان قریب ہم اس کے تاج و تخت کی بولی لگائیں گے۔ عبداللہ طائی اور ارسلان جاذب ولولہ انگیز باتوں سے اپنے سپاہیوں کی ہمت بڑھا رہے تھے، مگر ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں کہ لشکر غزنی اور شکست کے درمیان بس چند قدم کا فاصلہ باقی رہ گیا ہے۔ ادھر راجہ انند پال کے اعلان سے متاثر ہو کر ہندو سپاہیوں کے فاتحانہ نعروں کی گونج سنائی دے رہی تھی، اور ادھر سلطان محمود فرش خاک پر نماز ظہر ادا کرنے کے بعد سجدے کی حالت میں گریہ و زاری کر رہا تھا۔ اے ذات بے نیاز، تو نے اپنے حقیر بندے محمود کو جو طاقت بخشی تھی وہ اسے بروئے کار لا چکا، یہاں تک کہ اس کے ناتواں بازو شل ہو گئے، مگر تو خوب دیکھ رہا ہے کہ دشمنوں کے کاندھوں پر ان کے سر ابھی تک برقرار ہیں، اور ان سروں کو جھکانے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اے قوی العزیز، تجھے ختم المرسلین کی رسالت کا واسطہ، ہم گناہ گاروں پر اپنی اس رحمت کی بارش فرما جس سے تو نے اصحاب بدر و احد کو سیراب کیا تھا۔ بے شک ہم تیری اس عنایت خاص کے لائق نہیں، مگر کہاں جائیں اور کسے پکاریں کہ تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں۔ اگر ہم تیری بارگاہ کرم میں بدر و احد کا وسیلہ پیش نہ کریں تو پھر تجھے کس حوالے سے آواز دیں؟ ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، بس تو اپنے معیار بخشش و عطا کا خیال کر، ہمارے دریدہ دامنوں اور ناپاک زبانوں کو نہ دیکھ۔ سلطان اس قدر رویا کہ اس کے آنسوؤں کی نمی زمین پر ابھر آئی۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا اور اس نے بے قرار ہو کر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ اے اللہ، مجھ پر میرا نامہ اعمال روشن ہے اور میں جانتا ہوں کہ میرے حساب میں کوئی نیکی درج نہیں، پھر بھی نظام شاہ نے تیری بہت پرستش کی ہے۔ میں ان کا نسبتی فرزند ہوں۔ باپ کے گریہ نیم شبی اور آہ سحرگاہی کا صلہ بیٹے کو دے دے۔ میں تجھ سے نظام شاہ کی تمام عبادتوں اور ریاضتوں کی اجرت مانگتا ہوں۔ مجھے اہل کفر کے ہجوم میں رسوا ہونے سے بچا لے اور بت پرستوں پر غلبہ و اختیار دے دے کہ تیرا امر ہی اس کائنات کی تقدیر ہے۔ ابھی والی غزنی کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے کہ میدان جنگ میں عجیب سا شور برپا ہوا۔ سلطان محمود گھبرا کر اپنے خیمے سے باہر نکل آیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ ہندوؤں کی فوج جو فتح سے ہمکنار ہونے والی تھی اچانک بھاگ کھڑی ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ راجہ انند کا ہاتھی یکا یک دہشت زدہ ہو کر پیچھے کی طرف مڑا اور پھر اپنے سپاہیوں کو رونتا ہوا اس طرح بھاگنے لگا جیسے کوئی شیر اس کے تعاقب میں ہو۔ فیلبان نے ہاتھی کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا، یہاں تک کہ ہاتھی نے مہاوت کو بھی زمین پر گرا دیا اور بھاگتے بھاگتے ہندوؤں کے لشکر سے میلوں دور نکل گیا۔ انند پال کے ہاتھی کو بھاگتے دیکھ کر ہندو سپاہی یہ سمجھے کہ مسلمانوں کی شجاعت اور تیغ زنی سے خوف زدہ ہو کر والی پنجاب نے راہ فرار اختیار کی ہے۔ نتیجتاً بت پرستوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بساط جنگ الٹ گئی۔ دھرتی اور دھرم کے تمام محافظ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان محمود اپنے خیمے کے دروازے پر خاموش کھڑا تھا۔ محافی دستے کے سپاہی اسے فتح کی مبارکبادیں دے رہے تھے، مگر والی غزنی زار و قطار رو رہا تھا۔ کبھی وہ آسمان کی طرف دیکھتا اور کبھی انند پال کے سپاہیوں کی طرف جو کسی آفت ناگہانی سے ڈر کر بے تحاشا بھاگتے جا رہے تھے۔ سالار عبداللہ طائی اور ارسلان جاذب نے 2 دن اور 2 راتوں تک مغرور ہندوؤں کا تعاقب کیا اور 8000 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ سکھپال کو گرفتار کر کے محمود کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ اپنے گناہ کی معافی مانگنے لگا۔ بادشاہ، یہ تیرا ہی قول تھا کہ اگر تو نے ہم سے غداری کی
تو پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا سر کاٹ کر ہماری مسند انصاف کو سجا دے گا۔ بخشش و نجات کا کوئی راستہ نہ پا کر سکھپال نے اپنے ہی خنجر سے اپنی شاہرگ کاٹ لی۔ پھر کچھ دیر بعد سلطان محمود کی نظروں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ بے شمار مال غنیمت لے کر سلطان محمود غزنی پہنچا اور نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا۔ شیخ، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا، میں نے اپنی دنیا کی خاطر اللہ سے آپ کی نیکیوں کا سودا کر لیا۔ پھر جب والی غزنی نے اس واقعے کی تفصیل بتائی تو نظام شاہ کی پلکیں بھی نم ہو گئیں۔ فرزند، میں تجھ سے راضی ہوں۔ شدت جذبات سے نظام شاہ کی آواز لرز رہی تھی۔ مجھے جس طرح چاہے فروخت کر دے، مگر اللہ تجھے سر بلند رکھے۔ اور میرے بیٹے، تو نے کیا خوب تجارت کی، مفلس و نادار باپ کو مالا مال کر دیا۔ کس زبان سے اس خریدار کا شکریہ ادا کروں؟ اس نے میری بڑی قیمت دی۔ یہ کہہ کر نظام شاہ اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئیں۔ پھر چند ماہ کے وقفے کے بعد سلطان محمود نے ہندوستان کے ایک اور قلعہ نگر کوٹ پر حملہ کر دیا۔ سلطان محمود کے زمانے میں نگر کوٹ کا قلعہ قلعہ بھیم کے نام سے مشہور تھا۔ والی غزنی منزل بمنزل راستہ طے کرتا ہوا نگر کوٹ پہنچا اور اس نے قلعے کے محاصرے کا حکم دے دیا۔ تم میں سے جو لوگ سلطان محمود کی اطاعت کریں گے، ان کے لیے والی غزنی کی جانب سے مکمل سلامتی اور امان کی ضمانت ہے، مگر جو افراد حکم سلطانی سے سرتابی کریں گے، ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ سلطان کے ہر کارے نگر کوٹ کے گلی کوچوں میں اعلان کرتے پھر رہے تھے۔ پھر جن لوگوں نے سر اطاعت خم کر دیا، ان کی گردنیں محفوظ رہیں، اور جن شرپسندوں نے لشکر غزنی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، انہیں بے دریغ قتل کر دیا گیا۔ پھر چند روز ہی میں نگر کوٹ کے باشندوں کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی تمام آزادیاں سلب ہو چکی ہیں، اور اب وہ سلطان غزنی کے زر خرید غلام کی حیثیت سے ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ نگر کوٹ کا یہ قلعہ راجہ بھیم کے زمانے میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر بنایا گیا تھا، اور ہندوؤں کے نزدیک یہ قلعہ بتوں کا گڑھ تھا۔ یہاں قدم قدم پر دیوتاؤں کے قد آور مجسمے نصب کیے گئے تھے، اور ان چھوٹے بڑے بتوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی تھی۔ بتوں کی کثرت کے لحاظ سے نگر کوٹ کے قلعے کو ہندوستان کے تمام صنم خانوں میں اولیت حاصل تھی۔ اس بت قلعے کی زیب و زینت کے لیے گرد و پیش کے راجہ انواع و اقسام کی بیش قیمت اشیاء بھیجتے تھے، اور اپنے اس فعل کو بھگوان کی قربت کا بڑا وسیلہ سمجھتے تھے۔ چونکہ نگر کوٹ کے قلعے میں چاروں طرف سے دولت آ کر جمع ہوتی رہتی تھی، اس لیے یہاں سونے چاندی، جواہرات اور موتیوں وغیرہ کا جس قدر بڑا ذخیرہ تھا، ویسا شاید ہی کسی بادشاہ کے خزانے میں موجود ہو۔ مگر حیرت ناک طور پر یہ قلعہ بہادر سپاہیوں سے خالی تھا۔ یہاں کے مکین زیادہ تر برہمن اور مندر کے پجاری تھے۔ نتیجتاً وہ سلطان محمود کا لشکر جرار دیکھ کر خوف زدہ نظر آنے لگے، اور پھر قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ والی غزنی نے پہلے دن اطراف کا جائزہ لیا، پھر دوسرے روز محمود نے اپنے ایک قاصد کے ذریعے یہ پیغام بھیجا: قلعے کے مکینوں، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ میرے رحم و کرم کی طلب رکھتے ہو یا میرے قہر و غضب کو آواز دیتے ہو۔ اگر تم مجھ سے میرے رحم کے طالب ہوئے تو میں تمہیں امان بخشوں گا، اور اگر تم نے میرے قہر کو پکارا تو یاد رکھو کہ میں تمہارے اس ناقابل تسخیر قلعے کی بنیادیں تک کھود ڈالوں گا، اور پھر تم ہمیشہ کے لیے اپنی اس پناہ گاہ کے ملبے میں دفن کر دیے جاؤ گے۔ قلعے کے محافظوں نے سلطان محمود کا یہ پیغام برہمن پجاریوں تک پہنچا دیا۔ پھر تیسرے دن اچانک قلعے کا دروازہ کھلا، اور بڑا پجاری کرشن داس دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے لرزتے جسم کے ساتھ والی غزنی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سمراٹ، اس قلعے کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ آپ کی بھیٹ ہے، بس ہمیں ہمارے پران دے دیجئے کہ آپ کے کرود کو بسہن نہیں کر سکتے۔ پجاری کرشن داس کی حالت دیکھ کر سلطان محمود مسکرایا، پھر اس نے اپنی شمشیر بے نیام برہمن پجاری کی شارک پر رکھ دی۔ شدت خوف سے کرشن داس کی آنکھیں ابل پڑی تھیں اور سانس رکنے لگی تھی۔ کیا مجھ سے کوئی اپرادھ ہو گیا ہے پربھو؟ کرشن داس اس طرح رک رک کر بول رہا تھا جیسے اس پر نزع کی کیفیت طاری ہو۔
والی غزنی کے ہونٹوں کا تبسم مزید گہرا ہو گیا تھا۔ تو اسی برہمن قوم کا ایک فرد ہے جس نے چند ماہ پہلے ہندوستان کے گلی کوچوں میں میرے خلاف ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ میں تم لوگوں کے نزدیک رہزن و قزاق تھا۔ تمہاری نفرت انگیز تقریروں کی بازگشت آج تک میری سماعت میں محفوظ ہے۔ جی تو چاہتا ہے کہ میں تم سب کی زہریلی زبانیں کاٹ کر در بدر پھراؤں۔ سلطان کے ہونٹوں سے نفرت اور قہر کی آگ برس رہی تھی۔ پجاری کرشن داس گھبرا کر والی غزنی کے قدموں سے لپٹ گیا۔ دیا کر سمراٹ، ہم مجبوروں پر دیا کر کہ دیا ہی تیری آن ہے اور دیا ہی تیری شان ہے۔ برہمن پجاری بڑے گداگرانہ انداز میں اپنی اور دوسرے پجاریوں کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ جا میں تجھے اپنے اللہ کے حکم سے زندگی کی بھیک دیتا ہوں۔ سلطان محمود نے کرشن داس کے سر پر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ اگرچہ والی غزنی کے پاؤں کی ضرب بہت ہلکی تھی، لیکن خوف کی شدت سے کرشن داس الٹ گیا اور اس کی زرد پگڑی کھل کر فرش پر گر پڑی۔ برہمن پجاری گھبرا کر دوبارہ اٹھا اور اپنی پگڑی کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے لگا۔ سن اے جانور، والی غزنی کی پرہیبت آواز دوبارہ گونجنے لگی۔ برہمن درندوں کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ تیری غلیظ پگڑی نے میرے خیمے کی زمین کو ناپاک کر دیا، مگر یاد رکھ کہ تو خود پیدائشی ناپاک اور اچھوت ہے۔ تم بھیڑیوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اللہ کی بے شمار مخلوق ناپاک اور اچھوت نہیں ہو سکتی۔ میں تجھے اور تیری قوم کو یہی بات سمجھانے کے لیے ہندوستان آیا ہوں۔ پجاری کرشن داس نے والی غزنی کے حضور ایک اور سجدہ کیا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے قلعے کے اندر پائے جانے والے خفیہ خزانے کی کنجیاں سلطان محمود کو پیش کر دیں۔ جب کرشن داس واپس جانے کے لیے مڑا تو سلطان محمود نے ایک بار پھر برہمن پجاری کو پکار کر کہا، اگر تجھ میں ذرا سی بھی غیرت باقی ہے تو اپنی قوم کو بتا دینا کہ ایک اللہ کے ماننے والوں کا معیار کرم کیا ہے۔ اگر غزنی کا سلطان چاہتا تو تمہیں بڑی خوفناک رسوائی سے دوچار کرتا اور پھر تم سے سانس لینے کا حق بھی چھین لیتا۔ کرشن داس سلطان کی اس اعلیٰ ظرفی کا مفہوم کیا سمجھتا کہ اس کے قبلے کی فطرت کا خمیر ہی سود خوری، حرص و ہوس اور سفاکی و درندگی کی خاک سے اٹھا تھا۔ کرشن داس کے جاتے ہی والی غزنی اپنے امیران لشکر اور چند مصاحبوں کے ہمراہ قلعے کے اندر داخل ہوا۔ پھر سلطان نے کسی خون ریزی کے بغیر برہمنوں کے اس پوشیدہ خزانے پر قبضہ کر لیا۔ 7 لاکھ اشرفیاں، 200 من خالص سونا، 2000 من خالص چاندی اور 20 من انواع و اقسام کے جواہرات جو راجہ بھیم کے زمانے سے اس مندر میں جمع ہو رہے تھے، محمود کی ملکیت بن گئے۔ ابھی سلطان محمود نگر کوٹ ہی میں مقیم تھا کہ راجہ انند پال نے والی غزنی کی خدمت میں نیا معافی نامہ ارسال کیا۔ میدان جنگ میں شکست کھانے کے بعد انند پال فرار ہو کر اور دشوار ترین پہاڑی راستوں سے گزر کر گھاٹیوں کے اندر جا چکا تھا۔ پھر اسی فرار اور غریب الوطنی کی حالت میں پنجاب کے حکمران نے والی پنجاب کے نام معافی نامہ تحریر کیا۔ سلطان، آپ عالی نسب بھی ہیں اور صاحب ظرف بھی۔ میں آپ کے ان اوصاف پر علل اعلان گواہی دیتا ہوں اور حضور کی بارگاہ کرم میں رحم کی درخواست پیش کرتا ہوں۔ جس طرح آپ نے اس سے پہلے بھی بار بار میری اور میرے باپ کی خطائیں معاف کی ہیں، اسی طرح ایک مرتبہ پھر میری اس گستاخی سے درگزر فرمایا جائے کہ میرے نفس نے مجھے ورغلایا تھا اور میں پورے ہندوستان کی فوجیں سمیٹ کر شاہ بلند اقبال کے سامنے صف آرا ہو گیا تھا۔ یہ میری بدبختی تھی جس کا خمیازہ مجھے شکست اور رسوائی کی صورت میں اٹھانا پڑا۔ بے شک میں نے بارہا آہ شکنے کی ہے، لیکن حضور کے معیار کرم کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی آخری سانس تک والی غزنی کا وفادار رہوں گا اور سالانہ خراج کی ادائیگی میں اس غلام کی طرف سے کوئی کوتاہی سرزد نہیں ہوگی۔ اگر آئندہ میرا نفس مجھے سرکشی پر ابھارے اور وفا سے میرے گناہگار قدم بہک جائیں تو سلطان ذی ہشم کو پورا اختیار ہے کہ وہ میری سانسوں کا سرمایہ بھی غصب کر لیں اور ارض پنجاب کو بھی تاخت و تاراج کر ڈالیں۔
راجہ اننت پال کا معافی نامہ پڑھ کر سلطان محمود نے اپنے سیاسی مشیروں کی رائے طلب کی۔ سلطان محترم کا ذہن رسا مستقبل شناس بھی ہے اور مسائل کا گرا کشا بھی، مگر ہماری ناقص رائے میں راجہ اننت پال کا اعتبار نہ کیا جائے کہ وہ ازلی جھوٹا ہے۔ سلطان محمود نے اپنے مشیروں کی رائے کے خلاف عمل کرتے ہوئے راجہ اننت پال کو معاف کر دیا۔ نگر کوٹ کے راجہ نے بھی خدمت سلطان میں اس قسم کا معافی نامہ ارسال کیا تھا۔ والی غزنی میری اس اضطراری غلطی کو معاف فرمائیں کہ میں برہمنوں کی گہری سازش کا شکار ہو گیا تھا اور پجاریوں کے بہکانے سے میری ناکارہ فوج حضور کے مقابل صف آرا ہونے کی گستاخی کر بیٹھی تھی۔ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کسی تعامل کے بغیر نگر کوٹ کے راجہ کی اس درخواست کو منظور کر لیا۔ والی غزنی پر اب یہ راز فاش ہو چکا تھا کہ متعصب برہمن اور پنڈت ہی اس تمام ہنگامہ آرائی کے ذمہ دار تھے۔ سلطان کے بعض قریبی مصاحبوں نے محمود کے اس اقدام سے بھی اختلاف کیا تھا، مگر جب والی غزنی نے اپنی حکمت عملی کی وضاحت کی تو سلطان کے بڑے بڑے دانشور حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ شورش پسند پنڈت اور برہمن ایک عرصہ دراز سے اہل ہند کے دلوں میں میرے خلاف نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں، میں ان کی اس سازش کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ سلطان نے اپنے سپہ سالاروں اور مشیروں کے سامنے یہ سیاسی نکتہ بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے ان کی مرکزیت کو ختم کر دیا ہے، اب یہ دوبارہ کسی ایک محاذ پر جمع نہیں ہو سکیں گے۔ اننت پال کی شکست کے بعد ہندوستان کا ہر فرما روا اپنی ذات میں تنہا رہ گیا ہے۔ اب ہندوستان کی تمام ریاستوں پر بہت آسانی کے ساتھ غلبہ حاصل کیا جا سکے گا۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ نگر کوٹ کے گرد و پیش میں چھوٹی بڑی کئی سلطنتیں موجود ہیں، مگر کوئی ایک بھی اپنے ہم مذہب فرما روا کی مدد کو نہیں آیا، حالانکہ نگر کوٹ ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کا سب سے بڑا مسکن تھا۔ غزنی کے سالاروں اور سیاسی مشیروں نے ستائشی نظروں سے اپنے امیر کی طرف دیکھا کہ ان کا امیر جنگجو اور شجاع ہونے کے ساتھ ساتھ فہیم و دانا بھی تھا اور بساط سیاست پر دور رس نتائج کی حامل چالیں چلنے والا شاطر بھی۔ اننت پال اور عمر کوٹ کے راجاؤں کو امان دینے کے بعد سلطان محمود نے عام اعلان کر دیا کہ جو ہندو سپاہی افواج غزنی میں شامل ہونا چاہتا ہے اس کی خدمات کو انتہائی خوش دلی کے ساتھ قبول کیا جائے گا۔ جنگ پشاور میں شکست کھانے کے بعد کچھ علاقوں کے ہندو فوجی شدید مایوسی کا شکار ہو گئے تھے۔ نتیجتاً سلطان محمود کا اعلان سن کر مختلف علاقوں کے ہندو سپاہی لشکر غزنی میں شامل ہو گئے۔ پھر سلطان نے انہی میں سے ایک راجپوت ہندو کو سالاری کا منصب دے کر 10,000 ہندوؤں کی ایک الگ اور مستقل فوج قائم کر دی۔ پھر سن 400 ہجری میں سلطان محمود نگر کوٹ کا عظیم الشان خزانہ لے کر غزنی پہنچا۔ وہاں اس نے شہر سے باہر ایک دلکش مکان تعمیر کرایا اور کئی سونے چاندی کے تخت بچھوائے۔ والی غزنی جو مال و اسباب نگر کوٹ سے لایا تھا اسے نئے تعمیر شدہ مکان میں بڑے کرینے سے سجا دیا گیا، اور پھر غزنی کے تمام باشندوں کے لیے ان نوادرات کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ سلطان غزنی کا یہ اعلان سنتے ہی ہزاروں شہری اور دیہاتی باشندے اس نمائش کو دیکھنے کے لیے قطار در قطار آتے رہے۔ یہ نمائش 3 دن تک جاری رہی۔ اس دوران محمود نے اپنی یادگار فتح کی خوشی میں کئی جشن منائے، ضرورت مندوں میں بے شمار دولت تقسیم کی اور مستحق لوگوں کو گراں قدر انعام و اکرام سے نوازا۔ محمود کے بے حد اصرار پر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس جشن میں شریک ہوئے، مگر انہوں نے والی غزنی کے سامنے واضح الفاظ میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، فرزند جن لوگوں کے پیش نظر عظیم تر مقصد ہوتا ہے وہ نام و نمود کے ہنگاموں میں اپنا قیمتی وقت برباد نہیں کرتے۔ مرد قلندر کی تنبیہ کے جواب میں والی غزنی نے بسط احترام عرض کیا، شیخ محترم یہ وقت کا ضیاع نہیں، میں اپنے جاہ و جلال کا مظاہرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میری فتوحات دیکھ کر اہل اسلام کے بے قرار دل سکون پا جائیں اور باطل پرستوں کے دل و دماغ پر سلطنت غزنی کی ہیبت قائم ہو جائے۔ سلطان محمود کی فطرت میں کسی حد تک نمائش پسندی کا رنگ شامل تھا، اور نظام شاہ
والی غزنی کی اس کمزوری سے واقف تھے، اس لیے مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ سلطان نے اپنی رازدار کنیز شارقہ کے ذریعے نگار خانم کو بھی اپنی فتح کے اس جشن میں شریک ہونے کی دعوت دی تھی۔ پھر جب شارقہ اپنے آقا کا خصوصی پیغام لے کر نگار خانم کے مکان کی طرف جانے لگی تو والی غزنی نے کنیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس سے کہنا کہ وہ اپنی آنکھوں سے سلطانی جاہ و جلال کے یہ بے مثال مناظر دیکھے اور اندازہ کرے کہ محمود کس شان کا فاتح ہے۔ پھر جب کنیز شارقہ نے انتہائی غرور آمیز لہجے میں نگار خانم کو سلطان غزنی کا پیغام منتقل کیا تو نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کے ہونٹوں پر تبسم ابھر آیا۔ جب میں تیرے سلطان کو فاتح ہی تسلیم نہیں کرتی تو پھر کیسا جشن فتح، کیسی ہنگامہ آرائی اور کیسی شرکت؟ نگار خانم کے لہجے سے بڑی عجیب بے نیازی جھلک رہی تھی۔ کنیز شارقہ ایک معمولی عورت کا جواب سن کر چراغ پا ہو گئی۔ نگار خانم، آپ سلطان عالی مرتبت کی بلند اقبالی اور نصرت و کامرانی سے حسد رکھتی ہیں، اور یہی آپ کی کم نسبی اور کم ظرفی کی دلیل ہے۔ سلطانی کنیز حق نمک ادا کرتے کرتے اپنے منصب سے گر گئی تھی۔ چپ ہو جا شارقہ، نگار خانم نے انتہائی برہم لہجے میں کہا، اپنے اور میرے حفظ مراتب کا خیال کر کہ تو کنیز پیدا ہوئی اور غلامی کی اس ریشمی کفن میں لپٹی ہوئی تہ مدفن چلی جائے گی۔ اور غور سے سن کہ میں نے آزاد فضاؤں میں سانس لی اور اسی تمغہ آزادی کو اپنے سینے پر سجا کر زیر خاک سو جاؤں گی۔